السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم 11ویں کلاس کا فرسٹ ایئر کا حصہ جو نظم ہے، اس کی تیسری نظم جو ہے تسلیم و رضا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تشریح کریں گے۔ اس کی ہم شارٹ کٹ تشریح کریں گے تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ لینتھی اور لمبی نہ ہو۔ تو اسٹوڈینٹس، سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹوڈینٹس دیکھیں کہ مصنف جو ہے نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں وفات پائی۔ ان کا سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ سید ولی محمد ان کا نام تھا، اصل نام۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے منفرد اور پہلے عوامی شاعر تھے جنہوں نے اپنے دور کی نظم نگاری کا انتخاب کیا اور اپنے وسیع تجربہ و مشاہد کی بدولت اپنی شاعری کو حقیقت نگاری کا ترجمان بنایا۔ ان کی شاعری کے موضوعات عوامی ہیں اور ان موضوعات میں ایسا تنوع اور رنگا رنگی ہے جس کی مثال اردو قدیم اور جدید کسی شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ انہوں نے عوامی تہواروں، میلوں ٹھیلوں اور عام لوگوں کی پسند کی چیزیں مثلا تربوز، کورے برتن جیسے موضوعات پر نظمیں لکھی۔ ان کے کلام میں خوش طبعی اور ظرافت کے ساتھ ایک طرح کی دردمندی اور حکیمانہ بصیرت بھی ملتی ہے، یعنی کہ حکیمانہ مطلب دانشوری، عقل و شعور کی باتیں، عقل و دانش کی باتیں ملتی ہیں۔ وہ انسانوں کو زندگی حقائق سے روشناس کراتے ہیں اور انہیں اپنی اخلاقی اصلاح کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ شامل نصاب نظم تسلیم و رضا حقیقت پسندانہ اور صبر کا درس دینے والی ایک نظم ہے، جس میں اس حقیقت کا بیان کیا گیا ہے کہ خدا پر اور اس کی تقسیم اور اس وسائل پر رضامندی ہی بہترین طرز عمل ہے۔ ایسے لوگ ہی ہر حال میں اور ہر جگہ خوش رہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے اس کا تھوڑا سا ہلکا سا نذیر اکبر آبادی کا تعارف پڑھا۔ اس کے بعد ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد تو اسٹوڈنٹس دیکھیں ذرا غور سے، تو یہ ایک بند میں 6 مصرے ہیں۔ تو جس نظم میں ایک بند میں 6 مصرے ہوں تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ مسدس، جس میں 6 مصرے ہوں۔ اگر 4 مصرے ہوں تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ کہلائے گی رباعی، اور جس کے اندر 5 مصرے ہوں وہ کہلائے گی نظم مخمس۔ تو یہ مسدس نظم ہے جس میں 6 مصرے ہوں۔ تو چلیے پہلا جو اس کا بند ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے۔ چلیے گائز، ہم اب تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ہماری جو نظم ہے تسلیم و رضا، تسلیم کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس سلامتی، اور رضا کا مطلب راضی ہونا۔ یہ میں نے اوپر لکھ دیا تاکہ آپ کو لکھنے میں پریشانی نہ ہو، مان لینا، ٹھیک ہے؟ تسلیم و رضا، ویسے بات کیا بنے گی، کیا میننگ بنے گا؟ مان لینا، ٹھیک ہے؟ مان لینا مراد ہے۔ تو یہ 6 مصروں کی بند ہے، 6 مصروں کا۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے بتایا تھا کہ جس کے 4 مصرے ہوں وہ رباعی کہلاتا ہے، جس کے 6 مصرے ہوں وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مسدس کہلاتا ہے۔ اگر 5 ہوں تو وہ مخمس کہلاتا ہے۔ یہ 6 ہیں اس لیے مسدس کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح لکھتے ہیں اسے، مسدس نظم ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو پہلا شعر پڑھتے ہیں کہ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں، ٹھیک ہے؟ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، فلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس، اس میں مان لینا اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے ہم اس کے الفاظ کی میننگ کر لیتے ہیں فٹافٹ۔ فقر میں نے ہوتی ہے فقیری درویشی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہر دام یعنی کہ روپے پیسہ میں، جتنا بھی پیسہ ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، کم ہو، اس میں خوش ہونا۔ مال دیا یعنی کہ روپے پیسہ دے دیا۔ تو یار یہاں پہ جو ہے مال دیا یعنی کہ روپے پیسہ دے دیا، دولت دے دی تو خوش ہیں۔ یار کسے کہا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بے زر، زر کیا ہوتا ہے؟ سونا۔ بے زر میں نے روپے پیسہ یعنی غربت، نہ ہونا، بے زر ہونا، پیسہ دولت مال نہ ہونا۔ احوال یعنی کہ حال کی جمع ہے۔
اس کے بعد افلاس کا مطلب اسٹوڈنٹس ہوتا ہے غربت. ادبار کا مطلب کیا ہے؟ نحوست، بد نصیبی، بدبختی. ٹھیک ہے، یعنی کہ خوش نصیبی نہ ہو، نحوست ہو، غربت آ جائے تو اس میں خوش ہیں. اقبال کیا، اگر وہ کہتا ہے بلندی آ جائے، خوشخبری مل جائے تو اس میں بھی خوش ہوتے ہیں. پورے ہیں وہی مرد، یعنی کہ انسان جو ہر حال میں خوش ہیں. تو اس میں اسٹوڈنٹس جو اس کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ اس پہلے بند میں درویشی، فقر اور تسلیم و رضا زندگی گزارنے کا ایک رویہ اور انداز ہے. یعنی کہ اس میں نذیر اکبر آبادی جو ہیں ہر حال میں خوش رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فقر اور درویشی کو ہمیشہ ہی خوشی اور مسرت حاصل رہتی ہے. کسی قسم کا رنج، غم اور دکھ ان لوگوں کے پاس نہیں پھٹکتا، یعنی کہ وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں. یعنی پیسہ آ جائے تب خوش ہوتے ہیں، پیسہ نہ ہو تب بھی خوش ہوتے ہیں. یعنی غربت افلاس آ جائے تب بھی خوش ہوتے ہیں، اگر ان کا حال ٹھیک نہ ہو، نحوست ہو، بد نصیبی ہو، پیسہ نہ ہو، کوئی خوشخبری نہ ہو، تب بھی وہ خوش رہتے ہیں. زندگی گزارنے کا دوسرا رویہ شکوہ. تو اسٹوڈنٹس ایسے لوگ خدا کے بھی اور تقدیر کے بھی شاکی رہتے ہیں اور ان کے نتیجے میں ہمیشہ پریشان حالی، درماندگی اور رنجیدگی اور غمزدگی کا شکار بھی ہیں. شاعر کا اپنا تجربہ یہی ہے کہ صبر و قناعت. شاعر کہتا ہے کہ صبر و قناعت سے زندگی گزارنی چاہیے. توکل اور رضا بہرحال مثبت انداز فکر ہے. ٹھیک ہے، انداز فکر ہے. ایسے لوگ خدا کی تقسیم پر خوش اور مطمئن اور صابر و شاکر رہتے ہیں اور ہر وقت، ہر جگہ اور حال میں خوش و خرم رہتے ہیں. تو شاعر اس میں پہلے بند میں کہتا ہے کہ اگر خدا انہیں دولت سے نواز دے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، فقیر درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اس کی بات کرتا ہے کہ وہ غربت آ جائے، غربت و اسرت آ جائے، ان کی آزمائش کے دن آ جائیں، پریشانی آ جائے تو بھی راضی رہتے ہیں. اور عام طور پر اگر دیکھیں تو اسی قسم کے لوگ ہر حال میں خوش اور خوش نصیب نظر آتے ہیں. نہ مال و دولت اور آرام و آسائش کا ہو تو انسان کو خوشی اور اطمینان ہرگز نہیں دیتی. یعنی کہ یہاں پہ کہتا ہے کہ مال و دولت انسان کو خوشی اور خوش نصیبی نہیں دیتی. شاعر ایسے ہی لوگوں کو کامل اور مکمل قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ تسلیم و رضا اور صبر و قناعت کو اپنائے ہوئے ہیں، یہی حقیقت میں درویش صفت انسان ہیں. یہی حقیقت میں بہت زیادہ رب کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں، جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، چاہے ان کے اوپر کیسے ہی پریشانی آ جائے، کیسا ہی غم آ جائے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس دوسرا شیئر کرتے ہیں ہم، تو اس کے بعد میں تشریح کریں گے. گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہی منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہیں اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. تو یہاں پہ شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی دوسرے شعر میں تشریح کرنے سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس پہلے یہ کر لیتے ہیں. یار کا مطلب یہاں پہ اللہ مراد لیا گیا ہے، سر جوڑ کے. ٹھیک ہے، سوچ بچار کرنا، یعنی کہیں سوچ بچار کرنا. اور گھر چھڑا دیا، یعنی کہ پردیس میں چلے گئے تو وہیں بھی خوش ہیں. اور منہ جدھر موڑ دیا وہیں مڑ جاتے ہیں، وہ جدھر موڑ دو وہیں مڑ جاتے ہیں. گدڑی فقیرانہ لباس کی طرف اشارہ ہے، یعنی فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں. گدڑی وہیں اوڑھ کے سو جاتے ہیں جو جہاں بیٹھے ہوں، یہ پہننا، اوڑھنا پہننا. شال اڑائی یعنی کہ قیمتی چادر اگر دے دی تو وہیں خوش ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس شعر میں جو یہ ربائی ہے، یہ جو بند ہے مسدس 6 مصروں والا، تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ جو فقیر لوگ ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں. اگر اللہ کی مرضی سے آرام و سکون اور اطمینان کی دولت ملی تو یہ آرام و سکون اور دنیا کی دوسری آسانیوں اور نعمتوں کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. اور اگر ان کو کبھی خدا کی مرضی اور رضا کے تحت اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ جائے تو یہ اطاعت و فرما برداری کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ بغیر کسی اعتراض کے چون چڑا نہیں کرتے، اور ناراضی کے بغیر کسی ناراضگی کے اس کے حکم کی تعمیل میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس خدا کی رضا کے حصول کی خاطر نکل پڑتے ہیں. اور پھر خدا ان کو جدھر حکم دے ادھر ہی چل پڑتے ہیں.
اگر انہیں پھٹا پرانا یا معمولی لباس بھی پہننا پڑے تو اس میں بھی خوش رہتے ہیں، اور اگر خدا ان کو شال یعنی قیمتی چادر دے دے تو اس میں بھی خوش و خرم اور مسرت و شاد رہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ایسے ہی انسان ہیں جو مکمل اور کامل انسان کہلاتے ہیں۔ تو شاعر شعر میں اسٹوڈنٹس کہتا ہے کہ جو فقیرانہ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو پہن لیں، قیمتی شال پہنے تو اس میں خوش رہتے ہیں، معمولی لباس پہنے جو فقیرانہ لباس ہوتا ہے، بالکل سفید چادر اوڑھے ہوں تو اس میں خوش رہتے ہیں، یعنی کہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، چاہے کیسا ہی کھانا پینا کیسا ہو۔ یعنی کہ اگر خدا کی طرف اشارہ ہو کہ چھوڑ کے چلے جائیں کہیں اور دوسری طرف اپنا علاقہ، تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جدھر منہ کر دیا جائے اس کا وہ ادھر ہی نکل پڑتے ہیں، بالکل بھی کسی چیز کے اندر کوئی اپنی مرضی استعمال نہیں کرتے، وہ خدا کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ یعنی کہ اس پوری نظم میں اس کا نظم کا عنوان دیکھیں آپ، مان لینا، یعنی کہ خدا کی رضا میں راضی رہنا، یعنی کہ جیسا وہ ہم کو اپنے حال میں رکھے، یعنی خدا جیسا حال میں رکھے ویسے اسی حال میں رہنا۔ تو کہتا ہے کہ اصل لوگ وہی ہیں، اصل مرد وہی ہیں، اصل انسان وہی ہیں جو اسی حال میں خوش رہیں جیسا خدا ہمیں اس حال میں رکھے، یعنی کہ ہر حال میں خوش رہنا، چاہے پیسہ ہو، دولت تو ایسو عشرت ہو، چاہے غربت و افلاسی ہو، چاہے جیسا بھی حال ہو اسی حال میں ہمیشہ خوش رہنا، چاہے ایک چادر کیوں نہ ہو جو اوپر اوڑی ہو اور اسی کو سونا اور اسی کو لپیٹنا ہو۔ تو کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اسی رضا میں ہر وقت راضی رہتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اب کرتے ہیں ہم تیسرا شعر۔ اسٹوڈنٹس تیسرا شعر کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں کہ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا تو ماتم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش، دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس کی تھوڑی سی جو مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس میں جس طور کہا اس نے، یعنی کہ جس انداز جس کی طرف کہا، باقی تو اس میں مشکل الفاظ کوئی نہیں ہے۔ یہ جنجال جو ہے اس کے مطلب ہے مسائل، یعنی کہ دکھ دے دیا، درد دے دیا، آفات دے دی، مصیبتیں دے دی، جنجال دے دیا، مصائب دے دیے، تو اس حال میں خوش ہیں، ٹھیک ہے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو یہاں بھی وہ فقیرانہ جو لوگ ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کی بات و ذکر کرتے ہوئے اور رب کی رضا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ تیسرے شعر میں کہ یہ فقیر اور درویش لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے انہیں غم ملے، ٹھیک ہے، غم ملے یا دکھ نصیب ہو، کسی بھی موت کا ماتم ہو یا غم ہو، یہ ہر حال میں خدا کی مرضی میں تابع رہتے ہیں اور اسی فیصلے اور اسی کی خوشی اور رضا کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور خدا کا شکوہ اور اپنے تقدیر کا ماتم کرتے اور پیٹتے نہیں رہتے۔ پیٹ بھر کر کھانا کچھ ملا تو بھی ہنسی خوشی سے پیٹ بھرا تو بھی ہنسی خوشی سے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی فاقے کی نوبت آ جائے، ٹھیک ہے، کم ملا، فاقے کی نوبت آ جائے یعنی کھانا کم ملا، تو اسے خدا کی طرف سے ایک آزمائش اور اپنا امتحان سمجھ کر خدا کی رضا پر مسرور اور خوش رہے کہ خدا نے جس طرح حکم دیا اور جس حال میں ان کو رکھا وہ اسی کی بہتری اور بھلائی میں ہے، یعنی کہ یہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں اور کسی بھی صورتحال میں خدا کی ناشکری، شکوہ یا اس کی شکایت نہیں کرتے، ہر حال میں خوش باش اور شاد باد رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، کھانا کم ملا تو اس میں خوش رہتے ہیں، کھانا زیادہ مل لیا تو اس میں خوش رہتے ہیں، کوئی غم مل گیا، بہت بڑا ماتم مل گیا، کوئی کسی کی ڈیتھ ہوگی، وفات ہو گئی، تو اس میں خوش رہتے ہیں، یعنی رب کی رضا مانتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا غم اور چھوٹے سے چھوٹا غم، چھوٹی خوشی اور بڑی سے بڑی خوشی میں وہ رب کی رضا کو رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ خدا کی رضا ہے، اور اسی حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ فقیرانہ لوگ ہوتے ہیں، اصل میں وہی مرد ہوتے ہیں
جو اسی تمام صورتحال میں اسی حال میں خوش رہتے ہیں۔ اصل میں وہ کہتا ہے کہ وہی درویش صفت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہر معاملے پر خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی اس میں شامل ہے۔ تو سونا چلیے چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم۔ دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو چوتھے شعر میں دیکھیے، جینے کا مطلب یعنی کہ زندہ کر رہے، اندو مطلب افسوس، نہ افسوس جینے کا افسوس انہیں، نہ مرنے کا ذرا غم، یعنی کہ نہ جینے کا افسوس ہے نہ مرنے کا، یکساں میں نے برابر، وہ کہتا ہے زندگی اور موت ان کے لیے یکساں ہے، ٹھیک ہے، کیفیت جو ہے وہ بدلتی نہیں، زندگی اور موت کا عالم، یعنی کہ زندگی اور موت کی کیفیت جو ہے ان کی نہیں بدلتی۔ واقف نہ برس سے، یعنی کہ انہیں نہیں وہ فرق پڑتا کہ وہ چھوٹی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی یا بڑی عمر میں ڈیتھ ہو جائے، وہ ہر حال میں خوش ہیں، زندہ ہو یا مر جائیں، ان کے لیے زندگی ایک ہی برابر ہے۔ نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، یعنی کہ دن اور رات ہو، ان کے اندر جو بھی تنگی تکلیف آ جائے اس میں وہ خوش رہتے ہیں۔ دن رات یعنی کہ دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، یعنی کہ دن ہو رات ہو گھڑی پہر ہو، گھڑی پہر کا مطلب سننے سے ہوتا ہے 3 گھنٹے، جو پہر بدلتا ہے نا، پہر بدلتا ہے اسے 3 گھنٹے، ہر 3 گھنٹے کے بعد پہر بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، دن رات اور ماہ و سال یعنی کہ سال ہو مہینے ہو جو بھی ہو، وہ ہر حال میں خوش ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو اس کی تشریح کر لیتے ہیں ذرا۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی موت خوشی غم اس دنیا کے حقائق بھی ہیں اور زندگی کی خوبصورتی بھی ہے، یعنی کہ زندگی موت وہ کہتا ہے کہ اس کی خوبصورتی بھی ہے، اس دنیا کا تمام حسن اسی تضاد سے ہے، یعنی کبھی خوشی کبھی غم، دونوں ہی زندگی کا وجود اور خوبصورتی ہے، یعنی کہ دونوں میں شامل ہے زندگی اور موت، دونوں چیزیں خوشی اور غم جو ہے وہ زندگی کی حقیقت اور زندگی کا وجود بھی ہے اور زندگی کی خوبصورتی بھی ہے۔ اسی طرح زندگی اور موت بھی اس کائنات کی بڑی حقیقتیں ہیں، اور دنیا کا دستور اسی طرح ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، کل موت کی آغوش میں ہوں گے، آج خوشی ہے تو کل غم ملیں گے۔ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو خدا کی طرف سے سمجھا جائے اور ان سے اس طور سمجھوتا کیا جائے کہ اگر موت کا سامنا ہو تو غم نہ ہو، اگر دکھ ملے درد ملے تو اس کا افسوس نہ ہو۔ وہ کہتا ہے شاعر اس میں کہ درویش فقیر اور نیک لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے، وہ خدا کے فیصلوں پر تابع رہتے ہیں، بلکہ خدا کی رضا میں ہمیشہ راضی رہتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ انہیں نہ زندگی پر افسوس ہوتا ہے نہ مرنے پر غم ہوتا ہے، زندگی اور موت ان کے لیے برابر کی اہمیت اور حیثیت رکھتی ہے۔ اگر دن کو کوئی غم ملا تو اس پر افسوس نہیں، اور رات کو کوئی دکھ پہنچا تو اسے ہنس کے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقت میں اپنی پوری زندگی خوش و پرامن و مسرور رہتے ہیں، اور یہی کامل مرد کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے فرینڈس۔ یہی کامل مرد وہ شاعر کہتا ہے کہلاتے ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور اسی میں راضی رہتے ہیں، اور ہر حال میں اس کی رضا کو مانتے ہیں اور تابع رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ شعر ہم کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس نظم کا آخری شعر ہے، ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر آہ، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر آہ، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر آہ، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیر آہ، جس ڈھال میں رکھا وہ اسی ڈھال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو سورج پہلے دیکھتے ہیں عجب عالم میں نے عجیب حالت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دنیا میں ولی یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آن میں نے لمحہ، خرم میں نے خوشباش، ٹھیک ہے، ڈھال میں نے طور طریقے اور انداز، ٹھیک ہے، طور طریقے انداز طریقہ ہر طرح کا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس اس کی ہم تشریح کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے وہ شاعر شعر میں کہتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اس کے ہر کام میں صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتے رہتے اور نظر آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جو فقیرانہ لوگ ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، وگرنہ عام لوگ تو ذرا سی بات پر اور ذرا سے دکھ پر اور معمولی مشکل اور مصیبتوں کے موقع پر خدا کی ناشکری کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور دنیا میں رہ کر دنیا کے غم و آلام سے نبھا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ شاعر ایسے لوگوں کو اللہ کے ولی اور نیک بندے قرار دیتا ہے، اور یہ ہے حقیقت خدا پر توکل اور صبر نیک لوگوں کا ہی ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ہی وتیرہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ درویش، شفت اور فقیر اور نیک لوگ عجیب و غریب احوال کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے توکل، حوصلے، صبر و برداشت اور خدا کی ذات پر بھروسے اور ان کی رضا کے حصول کے اعتبار سے اگر انہیں ولی کہا جائے، اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جائے تو بھی درست ہے، مگر ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ ایسے لوگوں کو آدمی کہا جائے یا فرشتہ۔ یہ لوگ تو ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت رضائے ربائی کے حصول میں مگن اور مصروف رہتے ہیں، اور ہر قسم کے صورتحال میں خوش ہیں۔ اور دنیا میں خدا ان کو جس طرح بھی رکھے، خوش، غمزدہ رکھے، خوشی میں رکھے، آسودہ کر دے، تنگ حال کر دے، یہ ہر حال میں خوش اور خدا کے لیے خدا پر شکر گزار لاتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے اصل حقدار ہیں، یعنی کہ وہی مرد ہیں، وہی انسان ہیں جو اصل میں حقیقتاً انسان کہلانے کے اہل ہوتے ہیں، انسان کہلانے کے قائل ہوتے ہیں، انسان کہلانے کے لائق ہوتے ہیں، جو ہر حال میں ہر عجیب صورتحال میں فرشتہ کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں، قائل ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں، جو ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا مانتے ہوئے خوش رکھتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، چاہے جیسی بھی مصیبت ان کے اوپر کیوں نہ ٹوٹ پڑے، خوشی آ جائے، غم آ جائے، آسودہ ہو جائے، تنگ حالی آ جائے، بدحالی آ جائے، کچھ ملے یا نہ ملے، چاہے جیسا بھی کھانا کم یا زیادہ یا بہت زیادہ کم یا بالکل نہ بھی ملے، تو بھی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی کی رضا کو مانتے ہیں کہ یہ میرے اوپر جو بھی مصیبت و پریشانی ہے وہ خدا کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ ختم ہوتا ہے، لیکچر جو ہے۔ آج ہم نے نظم پڑھی ہے نذیر اکبر آبادی کی تسلیم و رضا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے تشریح کی، تو نیکسٹ لیسن میں ہم اس کے بعد جو ہے وہ پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔